یہ گندی زبان فوج کی طرف استعمال نہ کریں. ہمیں دیکھیں، میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہوئے. جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. خدا را ہمارا خیال کرو. اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے باپ نے مجھے قربانیاں دی ہیں، میں نے اتنی جگہ گزاری ہے، میں نے بہت دن گزارے. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو. کیا ہماری آرمی کی ٹانگیں دشمن کے آگے کام سکتی ہیں؟ کیا ہماری آرمی کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے تو میری آنسو نہیں نکلے. تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کام سکتی ہیں، میرے بچے کی ٹانگیں کام سکتی ہیں؟ اس کو پہلی گولی لگی تھی وہ بھاگ جاتا، دوسری پہ بھاگ جاتا، 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں، ایک کھاتا رہے، آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکلے وہاں تک لڑتا رہا. تو یہ تو ایسے بہادر ہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں، ہر میرا فوجی بیٹا اتنا بہادر ہے. اس گولیوں کے سامنے جانا کوئی آسان ہے؟ تو کون کہتا ہے؟ ہم تو اگر یہ پاکستانی یہ جوان نہ ہوتے تو ہم نے کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. یہ ہندوستان ہم سے 6 گنا بڑا ہے اور صرف ہم سے ڈرتا ہے، اس لیے ہمارا جوان کھڑا ہوا ہے. میں خود اگلے مورچوں پہ رہا ہوں، اکیلا جوان رات کو ایک پورے محاذ کی پڑتا ہے، سامنے ہندوستان کی 3 پوسٹیں ہوتی ہیں، ہمارا ایک جوان کھڑا ہوتا ہے. یہ بھول جائیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہوتے تو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ میں فوجی تھا، ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا میں نے بھیجا ہے، تو کبھی نہ بھیجتے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مرتے ہیں، عزت کی خاطر مرتے ہیں، اس دین کی خاطر مرتے ہیں، پاکستان کی خاطر مرتے ہیں، ایمان کی خاطر مرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں اور کسی کی میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھ نہیں دیتے اور آخری سانس تک لڑیں گے، لڑتے رہیں گے. ہمارا وہاں پہ خون زمین کے اوپر وہ جو ہے دریا بن جائے گا اور دشمن کی فوجوں کو روک جائے گا. اس لیے ہم نے آج تک روکا ہوا ہے. اور کوئی بھول کسی کی کہ ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہمیں دیکھ کے تو دشمن کانپتا ہے، دشمن کانپتا ہے. اور اسی لیے یہ بھول جائیں، ایسا کوئی الفاظ نہ استعمال کریں. میرے اگر 10 بھی بیٹے ہوتے تو نمبر سے میں ان کو فوج میں بھیجتا. آپ کے بیٹے کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ شہادت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے اور آپ بھی یقیناً بہت نصیب والے ہیں اپنے سروس کی، لیکن شہادت آپ کے بیٹے کو نصیب ہوئی. آپ بھی نصیب والے ہیں، آپ کی فیملی بھی نصیب والی ہے. تو یہ شہادت ملی کیسے؟ ایک آپریشن ہو رہا تھا تو اس میں میرے بیٹے کو ایک ٹاسک ملا جس کے اوپر وہ کچھ بندوں کے ساتھ آگے گیا اور وہاں شہید ہو گیا. مجھے ایک دن پہلے اس نے بتایا کہ ابو کل میں بات آپ سے نہیں کروں گا، تو یہاں اس کو کوئی یہاں سے کوئی ریئر سے ملتان سے یا ادھر سے کوئی FCC سے کوئی آپ کو میری خیریت بتائے گا. کیونکہ ویسے تو روزانہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، چونکہ وہ آپریشن پہ جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ آگے کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو مجھے کوئی اس کا کوئی اور آدمی بتا دے گا. تو ٹھیک دوسرے دن شام کے ٹائم مجھے ٹیلی فون آیا FCC سے. تو انہوں نے کہا جی میں کرنل بول رہا ہوں، کرنل صاحب کو اپنا نام انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ مجھے تو اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی خبر آئے گی. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو چپ ہو گئے. تو وہ جو انہوں نے کہا نا، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں ایک اپنے کمرے میں. تو میرے سامنے یہ فوراً اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ مجھے وہ قرآن پاک کی لفظ سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا، وصبرو، صبر کرو. میں نے کہا، میں جواب دے رہا ہوں کیوں صبر کرو؟ تو پھر دوسری آیت سامنے آئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بس مجھے حوصلہ ہو گیا. تو اتنی دیر میں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب کیا حال ہے؟ تو آپ کو بات میں سمجھ لگ گئی؟ میں نے کہا جی مجھے سمجھ لگ گئی، فکر نہ کریں. تو آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا خیر مبارک. تو آپ کا بیٹا، آپ کے 2 ایڈریس ہیں، چکوال کا بھی ہے اور اکاڑا آدھی رہ رہے تھے. تو آپ بیٹے کو کہاں دفن کریں گے، کہاں لے گئے؟ میں اس کا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے. تو اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا. اگر انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں. میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں. چکوال لے کے آئے، میں نے اس کو سلوٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ بڑی ایک اعزاز کے ساتھ فوجی
SOP के साथ उसको दफन कर दिया। ये बड़े सख्त और बड़े दलेर अल्फाज थे कि अगर मेरे बेटे के सीने पे गोली लगी है तो वापस लेकर आना। अल्लाह का ये करम है, मैंने अपनी बच्चियों को, मिसेस को ये कहा था कि रोना नहीं है, अगर आपने आंसू निकाले तो इसकी शहादत पे वो जो असर आएगा, जो उसका दर्जा है वो कम ना हो जाए। हम में से कोई बंदा, मेरे साथ मेरे बच्चा भी खड़ा था जो अब छोटा फौज में है, मेरी तीनों बेटियां मेरे साथ खड़ी थी, मेरी बीवी खड़ी थी, किसी ने आंखों से आंसू नहीं पाया मेरे सामने। और हमने वो उस वक्त की कुछ फिल्में हैं, आपको दिखा देंगे। जब एम्बुलेंस पहुंची है शहादत के लिए कि तो मैं आगे खड़ा था, मैंने सलूट किया बीवी के साथ खड़ा होकर, और इसी जगह सलूट करके हमने उसको कब्र में उतार दिया। एक परचम में तो मेरा बेटा दफन हुआ है, एक परचम उसकी कब्र पे लगा दिया गया है, एक मुझे ये दिया गया तोहफे में, मैं इसको बेटा ही समझ के साथ रखा हुआ है, मुझे ये उतारे मजबूत आएगा, इसलिए मैं इसके तबूत को हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरी दिल की मुराद पूरी नहीं, क्योंकि मुझे उतारना था बच्चे ने, आज वो उतर है तो मैं देखता रहा वो कब्र में उतर गया। अपने हुक्मरानों के लिए हमें देखे, मेरा बाप फौजी था, मैं फौजी था, मेरे बच्चे मैंने फौज में दिए हुए। जब आप फौज के खिलाफ बात करते हैं तो आपको पता है मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, मेरी बच्चियों के दिल पे क्या गुजरती होगी, मेरी तरह के हज़ारों शहीदों के वालिदैन हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। खुदारा हमारा ख्याल करो, इस फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप एक शहीद के बाप हैं, आपके बाप भी फौजी थे, आप भी फौजी थे, आपका एक और बेटा भी फौजी है, तो क्या समझते हैं, क्या हमारी आर्मी की टांगें दुश्मन के आगे काम सकती हैं? क्या हमारी आर्मी के माथे पे पसीना आ सकता है? आप देख लें कि मेरा बेटा मेरे सामने आया है शहीद होकर, तो मेरे आंसू नहीं निकले, तो कौन कहता है कि मेरी टांगें काम सकती हैं, मेरे बच्चे की टांगें काम सकती हैं? उसको पहली गोली लगी थी, वो भाग जाता, दूसरी पे भाग जाता, 22 गोलियां उसने खाई हैं, एक एक खाता रहे, आगे बढ़ता गया, जब तक सांस नहीं निकले वहाँ तक लड़ता रहा। तो ये तो ऐसे बहादुर हैं, ये मेरा बेटा ही नहीं, हर मेरा फौजी बेटा इतना बहादुर है। उस गोलियों के सामने जाना कोई आसान है? तो कौन कहता है? हम तो, अगर ये पाकिस्तानी ये जवान न होते तो हमने कितनी बड़ी फौजों के साथ मुकाबला किया है। ये हिंदुस्तान हमसे 6 गुना बड़ा है और सिर्फ हमसे डरता है, इसलिए हमारा जवान खड़ा हुआ है। मैं खुद अगले मोर्चों पे रहा हूँ, अकेला जवान रात को एक पूरे महाज की पुरता है, सामने हिंदुस्तान की 3-3 पोस्टें होती हैं, हमारा एक जवान खड़ा होता है। ये भूल जाएं कि हम डरते हैं, हम डरते होते तो आप देख लें, ये देख लें कि मैं फौजी था, एक बेटे की शहादत के बाद दूसरा बेटा मैंने भेजा है, तो कभी ना भेजते। हम डरते नहीं हैं, हम मरते हैं, इज़्ज़त की खातर मरते हैं, इस दीन की खातर मरते हैं, पाकिस्तान की खातर मरते हैं, ईमान की खातर मरते हैं, अपनी जान देते हैं, और किसी की मैली आंख पाकिस्तान की तरफ उठ नहीं देते, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे खून ज़मीन के ऊपर वो जो है दरिया बन जाएगा और दुश्मन की फौजों को रोक जाएगा। इसलिए हमने आज तक रोका हुआ है, और कोई भूल किसी की कि हमारी टांगें कांपती हैं, हमें देख के तो दुश्मन कांपता है, दुश्मन कांपता है, और इसीलिए ये भूल जाएं, ऐसा कोई अल्फाज न इस्तेमाल करें।